اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسہ حسینی باب چہارم، تیسری مجلس۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط۔ پچھلی دونوں راتوں میں جو باتیں عرض کی گئیں ان سے معلوم ہوا کہ تحریک حسینی میں کل 3 عوامل کار فرما رہے ہیں۔ ایک بیعت سے انکار، دوسری اہل کوفہ کی دعوت کو قبول کرنا، اور تیسرے جو دونوں سے زیادہ مستحکم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان تینوں میں سے ہر ایک نے از خود امام کے لیے ایک خصوصی فرض قبول کر لیا، ایک خاص رد عمل پیدا کر دیا۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس تحریک کی قدر و منزلت ان تینوں عوامل کے مطابق مختلف اور جدا جدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم صرف اہل کوفہ کی دعوت کے عامل کو نظر میں رکھیں تو اس تحریک کی ایک مقررہ حد تک اہمیت ہوگی۔ اگر بیعت سے انکار کے عامل کو نظر میں رکھیں تو اس کی اہمیت اور قدر و منزلت بہت زیادہ اور عظیم ہوگی۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عامل کو نظر میں رکھیں تو اس کی اہمیت 100% بڑھ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ دعوت کے عامل سے کامیابی کا امکان تقریباً 50% یا اس سے بھی کم تر ہے، لیکن بیعت سے انکار کے عامل سے اتنا بھی امکان نہیں ہے، بلکہ وہ تو 100% خطرناک مقابلہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور بیعت کے عامل میں بھی اتنا ہی عظیم فرق ملتا ہے۔ بیعت کے عامل میں مطالبہ دشمن کی طرف سے ہے، یعنی ایک غیر شرعی اور ناجائز مطالبہ ہے، اس لیے امام علیہ السلام اس مطالبے کے جواب میں نہ کہتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم صرف اسی عامل کو نظر میں رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ امام سے یہ مطالبہ نہ کرتے تو امام علیہ السلام ان کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے۔ چونکہ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا، اس لیے امام علیہ السلام ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو یہ مطالبہ قبول نہیں کرتا ان لوگوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ لیکن جب ہم تیسرے عامل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظر میں رکھتے ہیں، نہ تو کوفہ کی دعوت اور نہ بیعت کا تقاضا، بلکہ خود امام علیہ السلام ان کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں، اور یہاں بیعت کا مطالبہ بھی پیچھے جا پڑتا ہے۔ بلکہ غور کریں تو امام علیہ السلام از خود ان لوگوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ دراصل حالات کا بگاڑ، برائیوں کا پھیلاؤ، منکرات و ممنوعات کا عام ہونا، خود امام علیہ السلام کے الفاظ میں حرام کا حلال ہونا، اور آخر میں معاشرے کو بگاڑنے والے ناگفتہ بے حالات امام علیہ السلام کو ان کے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو قیام کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے قیام کی اہمیت اس تیسرے عامل سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عامل ایک دوسری ہی شکل اختیار کر لیتا ہے، دوسرا ہی حساب کھول دیتا ہے، اور اس بات کا نہایت اچھا اور اعلیٰ عامل حالات کا یہی پہلو ہے جس نے اس تحریک کو ایسی شائستگی عطا کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ تاریخ کی پیشانی پر چمکتی رہے، ابد الآباد تک زندہ رہے، اور دنیا میں ایک دائمی عامل اور بے مثال تحریک بن کر رہے، البتہ مزید خصوصیات کے ساتھ جو میں عرض کروں گا۔ یہ عامل اس تحریک کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس دلیل کی روح سے ہمیں چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کے نقطہ نظر سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا اصل ہے، یہ کیا چیز ہے جو اس قدر بنیادی اور طاقتور ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے بہادر شخص کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اسلام کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیں، اپنا خون بہائیں، اپنے رشتہ داروں کا خون بہائیں، اور اپنی جان ایسی ہلاکت اور مصیبت میں ڈال دیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی،
تب ہم تقریباً 1300 سال بعد امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر یوں گواہی دیتے ہیں: اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ حتی اتاک الیقین۔ اس گواہی کے مفہوم پر ٹھیک ٹھیک غور کیجیے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کی۔ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ علیہ السلام نے نیکی کی ہدایت کی اور بدی سے روکا، یعنی آپ علیہ السلام کی پوری تحریک نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت ہے۔ وَجَاهَدتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آپ علیہ السلام نے خدا کی راہ میں جہاد کیا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم کس شخص کے لیے گواہی دیتے ہیں؟ ہم عام طور پر قاضی کے یہاں جا کر گواہی دیا کرتے ہیں۔ جب قاضی کے سامنے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی اور ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں: قاضی صاحب، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے فلاں وقت فلاں عنوان کے تحت ان صاحب سے اتنی مقدار کی واپسی کا تقاضا کیا تھا۔ ہم اس وقت گواہی دیتے ہیں۔ ہم کس شخص کے سامنے گواہی دیتے ہیں؟ کیا خدا کے سامنے گواہی دیتے ہیں؟ کس کے حق میں؟ امام حسین علیہ السلام کے حق میں؟ معنی و بیان کے علماء ایک نقطے کا ذکر کرتے ہیں جو بہت اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی موقع پر کوئی بات اس لیے نہیں کہتا کہ سننے والا سمجھ جائے، اسے وہ بات سمجھائے، بلکہ سننے والے کو یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اسے یوں سمجھ رہا ہوں۔ یہ بات بہت عام سی ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی کے سامنے کسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سمجھ جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خود یہ بات سمجھتا ہے، بلکہ آپ اپنی گواہی سے اسے یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں تاکہ وہ جان لے کہ آپ یہ بات جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر گواہی کے معنی اقرار کے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میں بھی ہر سمجھدار اور حقیقت جاننے والے آدمی کی طرح اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور یہ بات مانتا ہوں اے ابا عبداللہ کہ آپ علیہ السلام کی تحریک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک تھی۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے صرف اہل کوفہ کی دعوت پر قیام نہیں کیا، آپ علیہ السلام تو ان کی دعوت سے پہلے ہی قیام کر چکے تھے۔ کوفیوں نے آپ علیہ السلام کو بعد میں دعوت دی۔ میں گواہی دیتا ہوں، مانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی تحریک صرف یہ نہیں تھی کہ میں بیعت نہیں کرتا، یعنی آپ علیہ السلام کی تحریک صرف بیعت سے انکار کی تحریک نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی تحریک میں تو دوسری ہی بات شامل تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کے ایک اصل کو جاری کر دیا، اور وہ اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے حسینی تحریک کے مقام اور قدر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اس ایک خصوصیت بلکہ اور بھی دوسری خصوصیات کے علاوہ میں ایک ایسی خصوصیت بیان کرتا ہوں جو پیغمبروں، اللہ کے ولیوں اور مومنوں کی تمام تحریکوں کو دوسرے انسانی رہبروں اور غیر رہبروں کی تحریک سے ممتاز کرتی ہے، امتیاز بخشتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کے عمل کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ ممکن ہے میں اور آپ کوئی کام یکساں طور پر انجام دیں، لیکن کس نقطۂ نظر سے یکساں؟ اس نقطۂ نظر سے کہ میرے کام کا جسم اور آپ کے کام کا جسم ایک جیسا ہے۔ فرض کیجئے ہم دونوں آدمی نماز پڑھاتے ہیں، ہم دونوں فلاں نیک کام میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میں 100 روپے دیتا ہوں، آپ بھی 100 روپے دیتے ہیں۔ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ان کاموں کی ادائیگی میں ایک دوسرے کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے
کہ آپ جس خلوص نیت، خضوع اور خشوع، جس اخلاص و محبت، جس عشق اور جس روحانی جذبے سے سرشار ہوں، اس سے میں نہ ہوں۔ یہ بات آپ کے کام کی قدر و قیمت کو میرے کام سے 1000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں تو بہت سے لوگوں نے جہاد کیا ہے، لیکن ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کس لیے ہے؟ علی علیہ السلام کا ایک وار اتنی اہمیت حاصل کر جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تھے جہاں اہل عرفان کی قول کے مطابق فانی فی اللہ ہو گئے تھے، یعنی ان کے وجود میں انائیت اور خودی جیسی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ اس حال میں جب دشمن آپ کے منہ پر تھوک دیتا ہے تو آپ علیہ السلام اس کا سر کاٹنے سے رک جاتے ہیں کہ کہیں اس کے اس فعل سے پیدا ہونے والا غصہ آپ علیہ السلام کے عمل پر اثر انداز نہ ہو جائے، آپ علیہ السلام کے عمل کی روح کو متاثر نہ کر دے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس مقام پر اس کا وجود باقی نہ رہے، ان کی روح میں صرف خدا کا وجود ہو۔ آپ یہ پہلو صرف انبیاء اور اولیاء کے مکتب میں دیکھیں گے۔ انبیاء کے مکتب کے علاوہ کسی اور مکتب میں ایسی بات نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں جو ابتدا میں تلاوت کی گئی، دوسرے چند لفظوں کے بعد التائبون کا لفظ آتا ہے، یعنی خدا کی طرف پلٹنے والے۔ عرفاء کہتے ہیں کہ سلوک کی پہلی منزل توبہ ہے۔ کیسی توبہ؟ یعنی واپسی۔ جو شخص کسی دوسری راہ پر چلتا ہے وہ ایک بار حق کی راہ پر واپس آتا ہے، خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ التائبون العابدون، توبہ کے بعد یہ لوگ خدا کے عبادت گزار ہو جاتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، غیر خدا کو نہیں پوچھتے۔ خدا ان کے وجود پر حکومت کرتا ہے، خدا کے علاوہ ان کا کوئی حاکم نہیں ہوتا۔ یہ صرف خدا کا حکم مانتے ہیں، غیر خدا کا حکم نہیں مانتے۔ خدا کی اطاعت کرتے ہیں، غیر خدا کی پیروی نہیں کرتے۔ الحامدون، یہ حمد کرتے ہیں، لیکن خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کی تعریف نہیں کرتے، دوسری ہستی کو مطلق اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کی مدح کریں، اسے سراہیں، اس کے گن گائیں۔ یہ صرف خدا کی تعریف کرنے اور اسی کے گن گانے والے ہیں۔ السائحون، سیاحت کے بارے میں تفسیروں میں مختلف بیانات ملتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے اس سے مراد روزہ رکھنا ہے، یعنی روحانی سیاحت جو روزے میں ہوتی ہے، لیکن بہت سے محققین کی طرح علامہ طباطبائی بھی المیزان میں اسے نہیں مانتے۔ ایک گمان یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین کی سیر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں انسان کو زمین کی سیر کی دعوت دی گئی ہے۔ زمین کی کیسی سیر؟ دنیا کا مطالعہ، وہ سیر و سیاحت نہیں جس کا مقصد صرف تفریح اور من بہلاوا ہو۔ اسلام انسان کی زندگی کو اس سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ وہ صرف تماشائی کی حیثیت سے دنیا کی سیر کرتا پھرے۔ البتہ اسلام ایسی سیاحت کی سفارش کرتا ہے جس میں انسان سوچے، غور کرے، سبق حاصل کرے۔ یہ سبق اور سوچ بچار ہے۔ السائحون، وہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، وہ انسانی معاشروں کے حالات کا مطالعہ کرنے والے، وہ آفرینش کائنات کے قوانین کا مطالعہ کرنے والے، وہ جو اپنے ذہنوں میں کثیر تعداد اور روشن خیالات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عبادت کے 2 مظاہر بیان کرتی ہے۔ الراکعون الساجدون، وہ لوگ جو رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدوں میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنے والے الآمرون بالمعروف
والناہون عن المنکر ہیں۔ یہ ایسی روح، ایسے خیالات، ایسے روحانی سامان، ایسی روحانی پونجی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے خود نیک بن چکے ہیں، بعد میں چاہتے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کو نیک بنائیں۔ آمر معروف اور ناہی عن المنکر، یعنی مصلح، اصلاح کرنے والے، سدھارنے والے۔ کیا غیر صالح ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے پہلے اپنی اصلاح کی ہے، اپنے آپ کو ادب سکھایا اور تربیت دی ہے، مصلح یعنی سدھارنے والے، اصلاح کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیش کرتا ہے، لوگوں کا معلم اور مربی بنا کر پیش کرتا ہے، واعظ اور خطیب بنا کر پیش کرتا ہے، لوگوں کا ہادی اور رہبر بنا کر پیش کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرے، پہلے اپنے آپ کو تعلیم دے۔ یہ سمجھ لے کہ خود اس کے اندر ایک جاہل موجود ہے، پہلے اس جاہل کی تلقین کرے جو خود اس کے اندر موجود ہے اور جس کا نام نفس امارہ ہے۔ یاد رکھے کہ خود اس کے اندر ایک غیر تربیت یافتہ ہستی ہے، پہلے اس کی تربیت اور تادیب کرے، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرے، ملامت کرے، اپنے نفس سے حساب لے۔ جب وہ اپنی درستی اور تہذیب کر کے نیک بن جائے، تب اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہوں، لوگوں کو واعظ دے سکتا ہوں، لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہوں، لوگوں کی تربیت اور تادیب کر سکتا ہوں، معاشرے کا مصلح بن سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو تعلیم دیتا اور سدھارتا رہا ہے، وہ اس شخص سے زیادہ احترام کے لائق ہے جو لوگوں کو تعلیم اور تربیت دیتا ہے، کیونکہ یہ کام زیادہ مشکل اور زیادہ اہم ہے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کیا جملہ ہے، لوگ انہیں دل پر نقش کر لیں۔ فرمایا ہے، حق اور عدالت کا میدان، بات کہتے، گفتگو کرتے، تقریر کرتے اور زبان سے کام لیتے وقت بہت وسیع اور کشادہ ہوتا ہے، یعنی باتیں کرنے کے لیے حق کے میدان سے زیادہ وسیع کوئی میدان نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے کہ حق کے متعلق ہر موضوع سے زیادہ لچھے دار تقریر کرے، لسانی سے کام لے، گفتگو کرے، تو نہایت آسانی اور سہولت سے کر سکتا ہے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو پھر حق کے میدان سے زیادہ تنگ اور کوئی میدان نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا دشوار ہے۔ حق کے بارے میں باتیں بتانا جتنا آسان تھا، عمل کا موقع آنے پر ایک قدم اٹھانا بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں قرآن بھی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون کہنے کے بعد الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کہتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو نیکی پھیلانے کی راہ پر چلتے ہیں، بدی اور بگاڑ کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، اور صرف یہی لوگ ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، یہاں مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ اگر وہ تائب، توبہ کرنے والے، عابد، عبادت کرنے والے، سائح، سیاحت کرنے والے، راکع، رکوع کرنے والے، اور ساجد، سجدہ کرنے والے ہو گئے، اور اس کے بعد نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے والے بن گئے، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے والے نہیں بن سکے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے بھی تھے لیکن خود ان کا دامن صاف نہیں تھا، اگر دوسرے سے توبہ کرانے والے نے بھی خود توبہ کم کی تب بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو دوسروں کو نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں لیکن خود اس نیک کام کے خلاف کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں
لیکن خود انہی برائیوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے خود التائبون نہیں ہیں، العابدون نہیں ہیں، الحامدون نہیں ہیں، السائحون نہیں ہیں، الراکعون نہیں ہیں، الساجدون نہیں ہیں، جنہوں نے ابھی یہ مراحل اور منزلیں طے نہیں کی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ آمر معروف اور ناہی عن المنکر بن جائیں۔ خدا ایسے لوگوں پر لعنت کرے۔ عارفوں کی اپنی ایک اصطلاح ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سالک 4 مختلف سیریں کرتے ہیں۔ نمبر 1، یعنی دنیا اور فطرت کی طرف سے خدا کی طرف سیر۔ نمبر 2، خود خدا کی ذات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ نمبر 3، خدا کی طرف سے خلق کی طرف سیر، یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے آنا۔ نمبر 4، دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شخص ایسی لیاقت رکھتا ہے کہ دوسروں کی مدد کر سکے، دوسروں کا ہادی اور رہنما ہو سکے، نیکی کا حکم دے سکے اور بدی سے روک سکے، کیونکہ وہ خود اس منزل تک پہنچا ہے اور بعد میں اسے یہ حکم ملا ہے کہ وہ لوگوں کو اس مقام تک لے جائے جہاں وہ خود فائز ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ حسینی تحریک کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یہ عظمت اور یہ قدر و قیمت حاصل ہوئی ہے، تو اس اصل کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ اصل کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو اس کی خاطر شہید کر دیتے ہیں، اور وہ کتنا شائستہ ہے جو اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی طرح قربان ہو جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ بے مثل اصل ہے جو اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ اصطلاح فلسفہ میں علت مبقیہ ہے، یعنی باقی رہنے والا عامل ہے۔ واقعی اگر یہ اصل نہ ہو تو اسلام بھی نہ رہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت کی برابر جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے۔ آیا کوئی کارخانہ ماہر انجینئروں کی مسلسل جانچ پڑتال کے بغیر جو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے باقی رہ سکتا ہے؟ کیا یہ اصولی طور پر ممکن ہے کہ کوئی کارخانہ بدستور اپنے حال پر قائم رہے؟ ہم اس کے متعلق بالکل ہی نہ سوچیں اور پھر بھی وہ اپنی وضع پر چلتا رہے، ہرگز نہیں۔ یہی حال جامعہ کا ہے، ایک اسلامی جامعہ کا یہی طور ہے، بلکہ 100 درجے بلند و بالا۔ آپ کون سا انسان ایسا پیش کر سکتے ہیں جو معالج کا محتاج نہ ہو؟ یا تو انسان خود ہی اپنے جسم کا معالج ہو یا دوسرے معالج ہوں جو اس کا علاج کریں۔ آنکھ کا ماہر، کان، حلق، ناک کا ماہر، مزاج کا ماہر، اعصاب کا ماہر۔ انسان ہمیشہ طرح طرح کے معالجوں پر نظر ڈالتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کے جسم کا معائنہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہے۔ تو کیا پھر معاشرہ غور و فکر اور دیکھ بھال کا محتاج نہیں ہوتا؟ کیا جامعہ جانچ پڑتال نہیں چاہتا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر، یعنی اس بنیادی اصل کی خاطر جو اسلامی جامعہ کی بقا کا ضامن ہے، مارے گئے۔ یہ اصل اگر نہ ہو تو انجام معاشرے کا پارا پارا ہو جانا ہے، بکھر جانا ہے۔ اس کا انجام جماعت کے ڈھانچے کا ٹوٹ جانا، نابودی اور بربادی ہے۔ ہاں، یہ اصل اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کی بہت سی آیات موجود ہیں۔ قرآن کریم کچھ قدیم معاشروں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بکھر گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا موجب ان معاشروں میں اصلاح کی توانائی اور قوت نہ ہونا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قوت نہ تھی، بلکہ ان لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احساس بھی مردہ ہو چکا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کون کون سی شرائط ہیں۔ ہم کس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے
کہ معروف اور منکر کے کیا معنی ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے یہ نہیں چاہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع کو مقررہ اشیاء جیسے عبادت، معاملات، اخلاقیات، گھریلو احاطے وغیرہ میں محدود کرے، اس لیے ایک عام لفظ استعمال کیا ہے۔ معروف یعنی ہر موقع پر نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں امر بالمعروف لازم ہے۔ اس کی ضد ہر برا کام ہے۔ اس نے شرک یا فسق یا غیبت یا جھوٹ یا عیب جوئی یا تفرقہ اندازی یا سود یا ریا اور منافقت نہیں کہا بلکہ منکر کہا، یعنی ہر چیز جو بری اور خراب ہے۔ امر یعنی حکم، نہی یعنی ممانعت، روک ٹوک۔ لیکن یہ حکم کیا ہے؟ کیا اس حکم سے لفظی حکم مراد ہے؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف زبانی معاملہ ہے؟ کیا صرف زبان سے ہی نیکی کا حکم دینا چاہیے اور زبان سے ہی بدی کی ممانعت کرنا چاہیے؟ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق دل اور ضمیر سے ہے، زبان سے ہے، ہاتھ اور عمل سے بھی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آمر معروف اور ناہی منکر ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ قرآن نے روئے زمین کے بعض جانداروں کے لیے کہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ زندوں میں مردہ کون ہے اور کیسے ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، انسانوں کے کئی طبقے ہیں۔ بعض لوگ جب منکرات کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر اثر ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں کا گودا تک جلنے لگتا ہے، ان کی زبان کھل جاتی ہے، وہ تنقید کرنے لگتے ہیں، کہہ اٹھتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، اس پر بھی قناعت نہیں کرتے اور عمل پر اتر آتے ہیں۔ جس قسم کے عمل سے ممکن ہوتا ہے، نرمی سے، سختی سے، مار پیٹ سے یا ڈنڈے سے، غرض جس عمل سے بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس منکر سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اسے انجام دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام زندوں کا ایک زندہ ہے۔ بعض دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت منکرات کو دیکھتے ہیں ان کے دل سلگ اٹھتے ہیں، زبان سے کہنے لگتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، فریاد اور احتجاج کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، واعظ و پند دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ میدان میں نہیں آتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں بھی زندگی کی 2-3 خصلتیں ملتی ہیں لیکن زندگی کی ایک خصلت نہیں ملتی۔ تیسری قسم، اس شخص کے دل میں آگ لگ جاتی ہے لیکن صرف جوش میں آتا ہے، صرف ناخوش ہوتا ہے، مثلاً اخبار پڑھتا ہے، دیکھتا ہے لوگ عید نوروز کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا احترام قائم نہیں رکھتے، اخبار پروپیگنڈا کرتے ہیں، ریڈیو چیختا ہے کہ اس وقت کو تفریح میں صرف کرو، کیا بیٹھے ہوئے ہو، تہران کے آدھے لوگ چلے گئے، مختلف جگہوں پر پہنچ چکے ہیں، تمہاری 10 دن کی تعطیل ہے۔ یہ سب پڑھتا ہے، دل میں کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام سے کیوں لڑتے ہیں؟ کس لیے ایک شخص بھی ایک لفظ کسی اخبار میں یا دوسری جگہ نہیں لکھتا کہ بابا تفریح کا وقت اور بھی ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہماری روح سے تعلق ہے، ہم نے اس مکتب سے فائدہ اٹھا لیا ہے اور اٹھا رہے ہیں۔ یہ ملک امام حسین علیہ السلام کا ملک ہے، شیعہ ملک ہے، امام حسین علیہ السلام اس قوم کا نعرہ ہیں، ملک کا نعرہ ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی توہین ہے کہ آپ ان دنوں میں سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں۔ وہ اخبار میں پڑھتا ہے، جوش میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے دوست سے بھی یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کا احترام قائم رکھ، امام حسین علیہ السلام کے سوئم تک کھڑا رہے، کم سے کم ابا عبداللہ علیہ السلام کے احترام کی اتنی سی قدر محفوظ رکھ۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی ہے، امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اب تک ہماری حفاظت کی ہے۔ علامہ اقبال کے قول کے مطابق
مسلمانوں نے کسی وقت بھی اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے۔ یہ ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے جس نے مسلمانوں کی نگہداری کی ہے۔ ملک کو جس وقت کوئی سنگین خطرہ لاحق ہوتا ہے تب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور نہج البلاغہ یاد آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ کچھ لوگ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جس وقت طوفان آتا ہے تو نہایت خلوص سے یا اللہ یا خدا کی آوازیں بلند کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس وقت خدا کے سوا اور کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن جس وقت خدا انہیں بچا لیتا ہے اور ساحل نجات تک پہنچا دیتا ہے، جس وقت وہ خطرے سے دور ہو جاتے ہیں تو بالکل بھول جاتے ہیں، خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، خدا کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے اسی ملک میں نہیں دیکھا کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیتے تھے، آج سے 25 سال پہلے لے رہے تھے؟ جیسے ہی مصیبت سے نجات ملی تو کہنے لگے ہمارے یہاں رستم تھا، خرم دین تھا، المقنع تھا، مازیار تھا۔ جس وقت اس قوم کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو پھر بابا خرم دین کس جہنم میں ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے لڑتے ہیں، ان کے مقابل کا قہرمان سجاتے ہیں، بالکل نہیں شرماتے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھ کر فخر کریں، رستم، فریدون اور جمشید، فرشید رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ سب کچھ اسلام کے خلاف جنگ ہے، اسلام کو مار ڈالنا ہے۔ دین کے شعار کو زندہ رکھیے۔ دین کے شعار میں سے ایک بچوں کے نام ہیں۔ میری سمجھ میں لوگوں کی ایک بات نہیں آتی کہ فلاں نام رواج سے اتر گیا، پرانا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا نام میں بھی نیا پن اور پرانا پن ہوتا ہے؟ چونکہ فلاں خادمہ کا نام فاطمہ ہے اس لیے فاطمہ خادمہ کا نام ہے۔ نہایت عجیب بات ہے۔ اب ہم اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ نہ رکھیں؟ یہ بھی ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک منزل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے نام اسلامی رکھیے، یہ امر بالمعروف ہے، اور غیر اسلامی ناموں کی مخالفت کیجیے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ اپنے اداروں کے نام اسلامی رکھیے۔ آپ مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، شفا خانہ بناتے ہیں، ان میں یہ بات مشترک رکھیے۔ اسلامی نام زندہ رکھیے، اسلام کی زبان زندہ رکھیے۔ عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں ہے، اسلام کی زبان ہے۔ عربی زبان عرب کی زبان نہیں ہے، اسلام کی زبان ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا میں اس زبان کا بھی مطلق وجود نہ ہوتا۔ ہمارا اہم فریضہ یہ ہے کہ ہم اس زبان کی حفاظت کریں۔ جو ثقافت اور تہذیب زندہ رہنا چاہتی ہے اس کی زبان کو زندہ رہنا چاہیے۔ اگر اس کی زبان مر گئی تو سمجھیے کہ وہ خود بھی مردہ ہو گئی۔ اس کھلم کھلا لڑائی پر جو آپ عربی زبان کے خلاف دیکھتے ہیں، آپ کو چونکنا اور سمجھنا چاہیے۔ شعور رکھیے، عقل رکھیے۔ خدا کی قسم، یہ اسلام سے جنگ ہے، یہ حروف تہجی سے لڑائی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ہم پر عربی زبان کی طرف سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی اس زبان کی حفاظت کریں، اسے بچائیں۔ آپ کی کسی نے مزاحمت کی ہے؟ کلاسیں بنائیں اور جو عربی جانتے ہیں انہیں بلائیے۔ آپ خود، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے یہ زبان سیکھیں۔ اگر آپ سیکھ لیں گے تو نہ صرف یہ کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک دنیا کی زندہ زبان ہے۔ یہ جو انگریزی زبان والوں نے اپنی زبان کی اشاعت کی اور اسے اس حد تک ہم پر تھوپا اور مسلط کیا کہ وہ ہمارے گھر کے اندر بھی نفوذ کر گئی، آخر کس لیے؟ کیا ان کے دل ہمارے حال پر کڑتے تھے؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ اپنی عادات ہم پر تھوپیں اور اپنے افکار کو ہم پر مسلط کریں، اپنی ثقافت کو ہم پر مسلط کریں، اپنی روح کو ہماری روح میں ڈالے تاکہ ہماری روح کو حقیر و ناچیز بنا دیں۔ ہم مسلمان کتنے غافل تھے
اور کتنے غافل ہیں۔ نہ صرف ہم ایرانی بلکہ دنیا اسلام میں جس جگہ انسان پہنچتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ صدیوں سے سو رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے رفتہ رفتہ مسلمان جاگنے لگے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس وقت دو مختلف ملکوں کے دو مسلمان مکہ یا مدینہ میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پاتے، مجبوراً انگریزی زبان کے وسیلے سے کام لیتے ہیں۔ یہ 300-400 سال کی اسکیمیں ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم ان اسکیموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں؟ یہ عظیم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 2 رکن اور 2 بنیادی شرائط رکھتا ہے۔ ایک رکن اور شرط رشد، آگاہی اور بصیرت ہے۔ میں نے جو ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا تو لازمی طور پر ہم سب نے یہ سوچا کہ اچھا یہاں سے چلیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں اور آپ کچھ سمجھے بھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے؟ ابھی تک تو ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگوں کے لباس کے بٹن اور جوتے کے بندوں کے متعلق رہا ہے، لوگوں کے سر کے بالوں اور لباس کی سلائی کے آس پاس رہا ہے۔ ہم معروف کو کیا پہچانیں کہ کیا ہے، منکر کو کیا جانیں کہ کیا ہے۔ ہم کبھی معروف کو منکر سمجھ بیٹھتے ہیں اور کبھی منکر کو معروف۔ بہتر یہی ہے کہ ہم جاہل لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے کیسے کیسے منکرات نہیں ہوئے۔ آگاہی اور بصیرت چاہتی ہے، دانا و بینا کار آزمودہ چاہتی ہے، حقائق شناس، نفسیات اور جامعہ شناسی چاہتی ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس طرح کرے، یعنی نیکی کی راہ کو پہچانے اور جانے کہ نیکی کہاں ہے، منکر کو پہچانے، منکر کو جڑ سے اکھاڑ دے کہ اس کا سرچشمہ کہاں ہے۔ اسی لیے تو ائمہ دین علیہ السلام نے فرمایا ہے بہتر ہے کہ جاہل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت جاہل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہتر کرنا چاہتا ہے، آزمودہ کار نہ ہونے کی وجہ سے بدتر کر بیٹھتا ہے۔ اس ضمن میں بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ شاید آپ کہیں ہم جاہل ہیں اس لیے ہم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں رہا۔ آپ کو جواب دیا جا چکا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن ایک عالم کو لائیں گے جس نے عمل نہیں کیا ہے، اس سے پوچھیں گے کہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جواب نہیں بن پڑتا تو وہ اپنے شرمناک اور خوفناک مقدر سے دوچار ہوگا۔ ایک آدمی کو لائیں گے اور پوچھیں گے تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا میں نہیں سمجھ سکا، میں نہیں جان پایا۔ وہ کہیں گے میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا بھی کوئی عذر ہوا؟ خدا نے عقل کس لیے پیدا کی ہے؟ اس لیے کہ تو سمجھے، جستجو کرے، قریدے، تحقیق کرے۔ تجھے تو ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو نہ صرف اپنے ہی زمانے کے حالات سمجھیں بلکہ آئندہ کے حالات بھی سمجھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے ہمارے لوگ نادان رہے ہیں، وہ ان بلاؤں کو جو ان پر نازل ہوتی ہیں اس وقت تک نہیں پہچان پاتے جب تک وہ ان کے سامنے نہ آ جائیں۔ ان میں پیش بینی نہیں ہے۔ پیش بینی کیوں نہیں ہے؟ انہیں پہلے سے دیکھ لینا اور سمجھ لینا چاہیے۔ انہیں نہ صرف اپنے زمانے کے حالات اور طور طریقوں سے آگاہ ہونا چاہیے بلکہ معاشرے کو اس حد تک پہچان لینا چاہیے کہ جو مصیبتیں مستقبل میں پیش آنے والی ہوں ان کی تشخیص کر لیں اور سمجھ لیں کہ 50 سال بعد ایسا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو جو چیز زیادہ اہمیت بخشتی ہے وہ روشن بینی ہے۔ روشن بینی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس روز کچی اینٹ میں وہ چیزیں دیکھ لیں جو دوسرے لوگ آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم آج بیٹھے ہوئے اس زمانے کے حالات کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے
وہ اس طرح نہیں سمجھ پائے جس طرح امام حسین علیہ السلام سمجھ رہے تھے۔ 9 محرم کی رات ہے۔ ہم خدا کی راہ کے اس مجاہد، اس عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر اور اس ہستی یعنی حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں جن سے امام حسین علیہ السلام کمال راضی تھے۔ اس زمانے میں آج کے سے رابطے نہیں تھے۔ شام میں جو حادثات و واقعات گزر جاتے تھے ان کی کوفہ یا مدینہ کے رہنے والوں کو بہت دیر میں خبر ہوتی تھی اور کبھی کبھی خبر ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس کا بہترین ثبوت مدینہ والوں کا قصہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں قیام کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے، مکہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے واقعات پیش آتے ہیں یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ مدینہ کے عوام بیدار ہو کر اپنی آنکھیں مل مل کر چونکتے ہیں، ارے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے؟ کیوں؟ دارالخلافہ شام کو چل کر دیکھیں تو یہ قصہ کیا ہے؟ اس کام کے لیے 7-8 آدمیوں کی ایک جماعت تیار کرتے ہیں۔ وہ شام جاتے ہیں، وہاں کافی دن تک رہتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ سے بھی ملتے ہیں، وہاں کے حالات اور طور طریقے اچھی طرح دیکھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ جس وقت لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ قصہ کیا ہوا تو کہتے ہیں یہ نہ پوچھو، ہم جتنے دن تک شام میں رہے ڈرتے ہی رہے کہ اب آسمان سے پتھر برستے ہیں اور اب برستے ہیں اور ہم اب فنا ہوئے جاتے ہیں۔ وہ بات بھی جو ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہی سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ سچ کہا امام حسین علیہ السلام نے۔ لوگوں نے پوچھا آخر کیا قصہ ہے؟ وہ بولے بس ہم تم سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو اعلانیہ شراب پیتا ہے، کھلم کھلا کتے پالتا ہے، بندر پالتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا اپنی ماں سے بھی زنا کرتا ہے، اپنی محرم عورتوں سے زنا کرتا ہے۔ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی آخری پیش بینی کو سمجھ گئے کہ امام حسین علیہ السلام ان باتوں کو پہلے دن سے جانتے تھے، پہلے دن سے۔ عاشور کے دن بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن میں آج تم سے کہہ دیتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد یہ ہرگز اپنی حکومت جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ حکومت آل ابو سفیان چلی گئی۔ آل ابو سفیان کی حکومت تو بہت ہی جلدی چلی گئی، بلکہ آل امیہ بھی اپنی حکومت قائم نہ رکھ سکی، کیونکہ بعد میں بنی عباس نے اسی بنیاد پر آ کر تو ان سے خلافت چھینی اور 500 سال تک حکومت کی۔ ایسی صورت میں جب کربلا کے حادثے کے بعد بنی امیہ کی حکومت برابر ڈگمگاتی رہی، اس واقعے کا اس سے اچھا اور زیادہ کیا اثر ہو سکتا ہے کہ خود بنی امیہ میں اس نے مخالف پیدا کر دیے اور روحانی قوت کو افزائش بخشی۔ اس ظالم ابن زیاد کا عثمان بن زیاد نامی ایک بھائی تھا۔ عثمان نے آ کر اپنے بھائی سے کہا، اے بھائی، میرا جی چاہتا تھا کہ زیاد کی تمام اولاد مفلسی، ذلت، نحوست اور بدقسمتی میں مبتلا ہو جاتی، لیکن ایسا گناہ ہمارے خاندان میں نہ ہوتا۔ اس کی ماں مرجانہ ایک فاحشہ عورت ہے، لیکن جب اس کے بیٹے نے یہ کام کیا تو اس نے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، تو نے یہ کام کر تو لیا، لیکن یاد رکھ کہ تو بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ مروان ابن حکم کا جو ازلی اور ابدی شقی ہے ایک بھائی ہے جس کا نام یحییٰ بن حکم ہے۔ یزید کی محفل میں یحییٰ معترض ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، اولاد سمیہ یعنی زیاد کی ماں کی اولاد، سمیہ کی بیٹیاں تو قابل احترام ہوں، لیکن تو نے آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت سے اس مجلس میں حاضر کر دیا۔ دیکھیے، حسینی آواز انہی کے گھروں سے اٹھی۔ آپ نے یزید کی بیوی ہند کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ یزید کے گھر سے نکلی اور ایک معترضہ کی حیثیت سے اس حالت میں آئی کہ یزید انکار کرنے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اس کام کے لیے مطلق رضامند نہیں تھا۔
یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری پیش بینی یہ تھی، یزید اس کے بعد 2-3 سال تک حکومت کرے گا اور مر جائے گا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید جو اس کا ولی عہد اور خلیفہ ہے، اور معاویہ نے جس کی خاطر اس رنگ ڈھنگ کی بنیاد رکھی تھی، 40 دن گزرنے کے بعد ممبر پر جا کر بولا، اے لوگو، میرے دادا معاویہ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی، اور حق میرے دادا کی طرف نہیں، حضرت علی علیہ السلام کی طرف تھا۔ میرے باپ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی، جبکہ حق میرے باپ کی طرف نہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف تھا۔ میں ایسے باپ سے بیزاری چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو خلافت کا سزاوار نہیں سمجھتا۔ میں اس غرض سے کہ اپنے باپ اور دادا کے گناہوں کا مرتکب نہ ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ خلافت سے کنارہ کش ہوتا ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قوت تھی، حقیقت کی قوت تھی، جس نے دوست اور دشمن سب پر اثر ڈالا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہمارے چچا حضرت عباس علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، انہوں نے کیسا اچھا امتحان دیا، ایثار کیا اور بہت بڑی آزمائش جھیلی۔ ہمارے چچا حضرت عباس علیہ السلام کا مقام خدا کے نزدیک ایسا ہے جس پر تمام شہداء رشک کرتے ہیں۔ اتنی شرافت، نیت کی اتنی پاکیزگی اور اس قدر جانثاری ہم صرف پیکر عمل کو دیکھتے ہیں، عمل کی روح پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، جس سے معلوم ہو کہ یہ بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ عاشور کی رات ہے، حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وقت دشمن کا ایک سردار آتا ہے اور آواز دیتا ہے، عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں سے کہہ دو کہ یہاں آئیں۔ حضرت عباس علیہ السلام سنتے ہیں، لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ادب سے بدستور بیٹھے ہوئے ہیں کہ آقا نے ان سے فرمایا، یہ فاسق ہے تو کیا، اسے جواب تو دو۔ آپ علیہ السلام باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شمر ابن ذوالجوشن ہے۔ وہ مادر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے دور کا رشتہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ اور مادر حضرت عباس علیہ السلام دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس وقت وہ کوفہ سے چلا تو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور ان کے مادری بھائیوں کے لیے ایک امان نامہ لیتا آیا۔ اپنے خیال سے اس نے ایک خدمت انجام دی۔ جس وقت اس نے اپنی بات کہی، حضرت عباس علیہ السلام نے جھڑک دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا تجھ پر اور اس شخص پر لعنت کرے جس نے یہ امان نامہ تیرے ہاتھ بھیجا ہے۔ تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ تو نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو نے یہ خیال کیا ہے کہ میں ایسا شخص ہوں جو اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے امام اور بھائی حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر تیرے پیچھے چلا آؤں گا؟ میں جس گود میں پلا ہوں اور میں نے جس چھاتی سے دودھ پیا ہے، اس نے مجھے ایسی تربیت نہیں دی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جناب ام البنین سے 4 بیٹے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خاص طور پر اپنے بھائی جناب عقیل سے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک بیوی کا انتخاب کرو جو بہادروں کی نسل سے ہو، جس نے بہادروں سے ورثہ پایا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے میرا ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ بلا شبہ اس گفتگو میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اس سے حضرت علی علیہ السلام کا مقصود و منشا کیا ہے، لیکن جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی پیش بینی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس کام کا انجام پہلے سے دیکھ رہے تھے۔ جناب عقیل جناب ام البنین کا انتخاب کرتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں کہ یہ خاتون ویسی ہی ہیں جیسی آپ چاہتے ہیں۔ ان خاتون سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑے ابو الفضل العباس ہیں۔ چاروں بیٹے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جس وقت بنی ہاشم کی باری آئی،
حضرت ابوالفضل عباس نے جو سب سے بڑے بھائی تھے اپنے بھائیوں سے کہا، اے میرے بھائیوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے پہلے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی کی شہادت کا اجر سمجھ لوں۔ وہ بولے، جیسا آپ کا حکم ہو۔ تینوں شہید ہو گئے۔ بعد میں ابوالفضل عباس نکلے۔ ان بزرگ خاتون کو جو اس وقت تک زندہ تھیں لیکن کربلا میں موجود نہیں تھیں، اپنے چاروں نیک بیٹوں کی شہادت کا علم ہوا تو ان کے سوگ میں بیٹھ گئیں۔ انہیں مدینہ میں خبر ملی کہ تمہارے چاروں بیٹے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شہید ہو گئے۔ وہ ان بیٹوں کے لیے فریاد و ماتم کرتی رہتی تھیں، کبھی عراق کے راستے پر اور کبھی بقیع میں جا بیٹھتی تھیں اور دل ہلا دینے والے بیان کرتی تھیں۔ دوسری عورتیں بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ مروان بن حکم جو مدینہ کا حاکم تھا، سخت دشمنی اور سنگدلی کے باوجود وہاں آ جایا کرتا تھا، کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا۔ ان کا ایک نوحہ یہ ہے، اے بیویو، میں یہ چاہتی ہوں کہ اب تم مجھے ام البنین کے لقب سے نہ پکارو، کیونکہ ام البنین بیٹوں کی ماں، بہادر بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ مجھے اب اس نام سے نہ پکارنا، کیونکہ تم جس وقت مجھے اس نام سے پکارو گی مجھے اپنے بہادر بیٹوں کی یاد آئے گی اور میرے دل کی آگ جاگ اٹھے گی۔ میں ایک دن ام البنین تھی، لیکن اب ام البنین اور بیٹوں کی ماں نہیں ہوں۔ حضرت ابوالفضل عباس کے لیے بھی ایک خصوصی مرثیہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں، اے وہ آنکھ جو کربلا میں موجود تھی اور وہ منظر جب میرے عباس حملہ کرتے تھے دیکھ رہی تھی، تو نے دیکھا ہے؟ اے لوگوں جو وہاں موجود تھے، مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ قصہ سچ ہے یا نہیں۔ مجھے ایک بہت جاں گداز خبر ملی ہے، نہ جانے صحیح ہے یا نہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہارے فرزند کے پہلے تو ہاتھ کاٹے گئے، پھر جب تیرے فرزند کے ہاتھ نہیں رہے تو ایک لعین شقی نے آ کر اس کے سر پر لوہے کا گرز مارا۔ افسوس، صد افسوس، کہتے ہیں کہ میرے شیر بچے کے سر پر فولادی گرز لگا۔ پھر آپ فرماتی ہیں، اے عباس، میرے کلیجے کے ٹکڑے، میرے پیارے فرزند، میں خود جانتی ہوں کہ اگر تیرے بدن میں ہاتھ ہوتے تو کوئی شخص تیرے پاس پھٹکنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔